السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج نشست کا موضوع ہے محرم کا روزہ۔ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے، اور محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1163، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ کب روزے رکھنے ہیں؟ 10ویں محرم کو، لیکن 2 روزے رکھنا ہے، 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو۔ 9ویں محرم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1134، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ 2 دن کا روزہ رکھیں، 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو۔ ایک جو حدیث آئی ہے کہ آدمی 9-10 کو رکھ لے یا 10-11 کو رکھ لے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 حدیث نمبر 2154، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد روزہ رکھو۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 راوی ضعیف ہیں۔ نمبر 1 ابن ابی لیلہ صدوق سیء الحفظ جدا، کہ یہ سچے تو ہیں لیکن ان کا حافظہ ذرا کمزور ہے۔ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ترجمہ نمبر 6101 میں۔ پھر اسی طرح داؤد بن علی مقبول تقریب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 1808 میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ 9-10 یا 10-11 والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ البتہ ایک صحیح روایت یہ ملتی ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں، 9ویں محرم، 10ویں محرم، 11ویں محرم کو۔ اثر القبرہ بیہقی کتاب الصیام حدیث نمبر 8406، وفی روایت عبدان، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، تم لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھو اور اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو۔ تو اسے یہ پتا چلا 10ویں محرم سے ایک دن پہلے کون سا ہے؟ 9ویں محرم، اور 10ویں محرم کے بعد جو ایک دن ہے وہ کیا ہے؟ 11ویں محرم۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 9, 10, 11 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرف گئے ہیں کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں، 9, 10, 11 محرم کو۔ فتح الباری کے اندر کتاب الصوم میں باب نمبر 69 میں ہے، سیام یوم عاشوراء، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا عَلَى 3 مراتب، تو اس طریقے سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں 3 مرتبے ہیں۔ ادناها ان يصام وحده، نمبر 1 کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے، وفوقه ان يصام التاسع معه، 9ویں تاریخ کو بھی رکھا جائے، 9 اور 10، وفوقه ان يصام التاسع والحادي عشر والله اعلم، اور بڑا درجہ تو یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کو رکھا جائے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اسے یہ پتا چلا محرم کے اندر 3 دن کے روزے رکھنا یہ زیادہ اہم ہے، 9، 10، 11 کو۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔